السلام علیکم۔ آپ لوگ فرما رہے ہیں ایزی لا یا آسان قانون۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عام آدمی کے لیے ہم بات کرتے ہیں اور عام آدمی کو قانون کا فہم دیتے ہیں، اور آج ہم کاروباری حضرات کے لیے اسپیشلی اور تمام لوگوں کے لیے بالعموم ہم بات کرنے جا رہے ہیں انشورنس لا کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے جو لا تھا وہ چینج ہو کے 2000 میں ایک نیا انشورنس لا بن گیا، اور اب 2026 میں نیا قانون ٹیبل ہو چکا ہے، اور اس سے کون کون ایفیکٹ ہو رہا ہے، یہ بات بہت زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ اب انشورنس وہ نہیں رہی، کیونکہ انشورنس بل 2006 میں ایس ای سی پی کا کردار مزید واضح کر دیا گیا ہے، اور غیر ملکی کمپنیز کو بھی، چونکہ ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سرمایہ کاری کے لیے کوشش ہو رہی ہے ہر سطح پر، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور فورن کمپنیز کو بھی اس میں انویٹیشن دی جائے گی، اور اس کا دائرۂ کار بڑھایا جائے گا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنے والے، غرض کے ہر قسم کا کاروبار کرنے والے، گاڑی کا اگر کوئی خدا نخواستہ، یہاں میں ایک وضاحت کر دوں، انشورنس سے مراد صرف لائف انشورنس نہ لی جائے۔ لائف انشورنس ایک حصہ ہے انشورنس کا، لیکن جنرل گڈز کی انشورنس ہے، انشورنس کی بہت سی اگینسٹ تھیفٹ ہوتی ہے، اگینسٹ لاس ہوتی ہے، لاس بائی فائر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک حادثہ کوئی ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے، یا کسی دیگر حادثے میں گاڑی کا نقصان ہوا ہے، گودام جل گیا ہے خدا نخواستہ، اور اس قسم کے، ان کے لیے یہ نئی انشورنس جو لا ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں جب ابھی یہ ٹیبل ہوگا، اس پہ گفتگو شنید ہوگی، اور اس کے بعد یہ پاس ہوگا، جیسے ہی پاس ہوگا ہم آپ کو اس کی مزید تفصیلات آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن ہم اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انشورنس اب ایک عام کھیل نہیں رہا۔ پوسٹل لائف انشورنس اور اسٹیٹ لائف انشورنس ایک مائنر سا پارٹ ہوگا اس کا۔ اب ملک میں یہ قانون پاس ہونے کے بعد انشورنس کا کاروبار بہت زیادہ پھلے پھولے گا، اور ہر شخص، خواہ وہ دکاندار ہے، خواہ وہ عام تاجر ہے، خواہ ایکسپورٹ امپورٹ کا وسیع کاروبار کرنے والے ہیں، یا کسٹم کلیئرنگ کا کام کرنے والے، غرض کے ہر شخص اس سے متاثر بھی ہوگا، فیض یاب بھی ہوگا، اور اس کے لیے اچھی بات، خوش آئند بات ہے، یہ ہے کہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اب یہاں فراڈ کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا، جیسا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو کہتے تھے کہ اتنے عرصے میں اتنا پیسے دیں گے، اور پھر وہ یہاں ایک اور ناظرین کی گوش گزار کرنے والی بات یہ ہے کہ انشورنس کا کام، جیسا کہ میں نے کہتا رہتا ہوں کہ اب ویسا نہیں رہا، لیکن اب یہ کیسا ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ پہلے یہ افراد کرتے تھے جو اب بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اسٹیٹ لائف ہے، پوسٹل لائف تو خیر بدحالی کا شکار ہو گئی ہے، اپنے آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اسٹیٹ لائف کا کام چل رہا ہے، اس میں بہت سے انڈیویجول آتے ہیں، آ کے آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ سیلز آفیسر، سیل مینیجر، ایریا مینیجر یہ ہے۔ اب انہوں نے بینک کو بھی ایک ایجنٹ کے طور پر بنا دیا ہے، یہ انشورنس کمپنیز نے، اور وہاں بینک مینیجر کا بھی اس میں کمیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، واسطہ پڑا ہو، تو بینک میں بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ مشورہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بینک والے تحفظ نہیں دیتے۔ میں ذاتی طور پر ایک کیس اس حوالے سے کر چکا ہوں، ہمارے ایک ایڈوکیٹ تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا، تو اس لیے آپ محتاط رہیے، بیمہ کرانے سے پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اچھی طرح پڑھیے، خواہ وہ لائف کا بیمہ ہو یا اشیاء کا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ دوبارہ کہوں گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو واچ کر رہے ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو اسے کریں، لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو قانون کی آگاہی ہو۔ طالب نقوی
ایڈوکیٹ کو ایزی لا یا آسان قانون کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.